نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ اس کے شروع کے ایام عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک خوشخبری بھی ہے اور ایک معنی سے جو رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، فرض ہونے کے باوجود روزے میں رکھنے میں سستی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے عبرت بھی ہے۔ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس مہینے میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب مغفرت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ بندہ اللہ کریم سے بخشش طلب کرے، اللہ کریم سے عرض کرے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کی نظر فرما، میری بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے پورے گھر والوں کی مغفرت فرما، اہل گھرانہ کی مغفرت فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما۔ تو یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس مہینے کو غفلت کے اندر گزارتے ہیں، جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتے، اس کے بارے میں ایک وعید سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ واقعہ لکھنے والے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرز سے اس کو ہانک رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل اوندا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرات فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، ڈال دیں گے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ بیان سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہوگا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کے بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا، ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا۔ جس طرح گزشتہ 11 ماہ گزارے تھے، ماہ رمضان کو بھی بد نصیبی کے ساتھ اسی 11 مہینوں کے ساتھ ہی گزار دیا۔ ماہ رمضان کے اندر بھی اس کا ادب و احترام نہ کیا، دن کو بھی معاذ اللہ کھانا پینے کا معمول رہا، دن کو بھی اور رات کو بھی وہ جو گانے باجے تھے وہ سنتا رہا، اس کا کوئی لحاظ نہ کیا، ماہ رمضان کے اندر اپنی بخشش طلب نہ کی۔ تو جو ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ آخری ایک روایت میں آپ کو ایک سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی مذہب کا شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے، مسلمانوں کا بازار تھا، اور یہ جو وقت تھا، تاریخ تھی، وہ ماہ رمضان کی تاریخ تھی۔
جب یہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار سے گزرے تو اس کے بیٹے نے کوئی چیز خریدی اور خرید کر کھانے لگا۔ اس کے باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یہ چیز کھا رہا ہے، اور اس کے باپ کو پتہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے وہ چیز چھین کر اپنے بیٹے کو ایک دھپڑ مارا زور سے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے مارا کیوں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان ہے، مسلمان اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور تم اس کی مسلمانوں کے سامنے بے حرمتی کر رہے ہو۔ تو جب یہ اپنے گھر پر پہنچے، علماء فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ کریم نے اس مجوسی کو اسلام کی دولت سے نوازا اور یہ کلمہ پڑھ کر انتقال کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے تو اللہ کریم اس طرح اس کو نوازتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو بدلتا نہیں، رمضان شریف کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، اس کے اندر رمضان کے اندر بھی چینجنگ نہیں آتی، وہی کھانے پینے کا معمول ہے، وہی 11 مہینے جس طرح گزرے ہیں رمضان کو بھی اسی طرح گزار رہا ہے، تو وہ خود غور کرے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا۔ معاذ اللہ اگر گناہوں کا یہی سلسلہ رہا اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ آیا اور اللہ کی عبادت نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے۔ تو مسلمان کا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے مسلمان کے لیے۔ تو ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار، گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا اگر ایمان لے کر مرا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بالآخر ضرور جائے گا۔ اگر ایمان ساتھ نہیں ہے، ایمان چھن گیا تو جو کچھ بھی کر لیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان و عافیت والی ہمیں اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے میٹھے میٹھے مدینے میں موت عطا فرمائے، شہادت والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔